مسلمانوں آپ ایک اور پہلو پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر، مجنوں اور پاگل دیوانہ کہا گیا تو کس لیے؟ آپ کے جسم مبارک پر غلاظت ڈالی گئی تو کس لیے؟ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے تو کس لیے؟ آپ کے جسم مبارک کو سنگباری کر کے لہو لہان کیا گیا تو کس لیے؟ آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تو کس لیے؟ آپ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا تو کس لیے؟ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں اور یہ سارے مصائب و آلام صرف اس امت کی خاطر برداشت کی ہیں، ورنہ آپ کی خواہش نہ مال کی تھی، نہ آپ کی خواہش جاہ و جلال کی تھی، نہ آپ کی خواہش کسی عہد و منصب کی تھی، نہ آپ کی خواہش کسی تاج کو حاصل کرنے کی تھی۔ اگر خواہش تھی تو صرف اور صرف یہ خواہش تھی کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ مسلمانوں، جو نبی راتوں کی خلوتوں میں اور دن کی جلوتوں میں مکہ اور مدینہ میں، بدر و احد میں ہماری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، جو نبی بیماری اور تندرستی میں، جوانی اور بڑھاپے میں ہماری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، جو نبی ہمارے لیے اللہ سے جنت کے فیصلے کراتے تھے، جو نبی ہمارے لیے اللہ سے رو رو کے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، ربا میری امت کو معاف فرما دے، کہ ربا میری امت کو معاف فرما دے۔ جب قربانی کا وقت آتا تو دو مینڈے ذبح فرماتے کہ اللہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر انسان سخت بھوک اور پیاس اور خوف کی حالت میں ہوگا، جب ہر انسان سخت پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، جب ہر انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر عرق آلود ہوگا اور ہر نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت بھی لوگ ایک آواز سنیں گے جو امتی امتی کہہ رہا ہوگا۔ لوگ اس آواز کو سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کون ہے جو آج بھی اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ اس نے ایسے وقت میں بھی اپنے خاندان کو نہیں مانگا، اپنی اولاد کو نہیں مانگا، وہ آج بھی اپنی امت کو مانگ رہا ہے۔ وہ نبی اس وقت بھی ہماری فکر میں بہت بے چینی کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، کبھی میزان عمل پر ہمارے اعمال تلوا رہے ہوں گے تو کبھی اپنی امتیوں کو کوثر پر کھڑے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اور کبھی پل صراط پر اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امت کے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پل صراط کا پل پار کرا رہے ہوں گے۔ آج اس نبی کی امت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ آج لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جس نبی نے اس امت کی خاطر پتھر کھائے ہوں، جو نبی اس امت کی خاطر راتوں کو جاگا ہو، جس نبی نے اس امت کی خاطر لوگوں کے طعنے سہے ہوں، گالیاں سنی ہوں، آج اس نبی کی امت سوئی ہوئی ہے۔ آج یہی امت اس نبی کے حکم کو توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہے اپنے مسلمان ہونے پر۔ آج ہمیں اس نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، اس نبی کا دین پسند نہیں ہے، اس نبی کی تعلیم پسند نہیں ہے، اس نبی کی شریعت پسند نہیں ہے، اس نبی کا لباس پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ آج ہمیں ان کافروں کی شکلیں پسند ہیں جنہوں نے مسلمان بچیوں کو اپنے گھر میں صرف اس لیے قید کر کے رکھا ہے کہ جب یہ بڑی ہوں گی تو ان کے رحم سے ہمارے بچے جنم لیں گے۔ آج ہمیں ان مشرکوں کی
شکلیں پسند ہیں جنہوں نے ہماری مسجدوں کو مسمار کیا، جنہوں نے مسلمان بچوں کو زندہ جلایا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ رسول سے کوئی محبت نہیں، اللہ سے کوئی محبت نہیں، انسانیت سے کوئی محبت نہیں۔ اور جسے انسانیت سے محبت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں، کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، وہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ پتھر کا ٹکڑا اپنے سینے میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نما ایک حیوان ہے، وہ انسانی شکل میں ایک وحشی درندہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے حکموں کو اپنانا ہوگا، اس کا ہر حکم اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ جان جاتی ہے جائے لیکن نبی کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ مرتے وقت بھی ابو طالب نے میرے نبی کا کہنا نہیں مانا، سیدھے دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ایک دوسرے آدمی کو دیکھو جس نے نبی کی شان میں کوئی شعر نہیں پڑھا، نبی کی شان میں کوئی شعر نہیں پڑھا ہے، وہ نبی کی برادری کا بھی نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں، وہ حبشہ کا رہنے والا ہے، لیکن مسلمانوں اس نے نبی کا کہنا مانا، اس نے نبی کی شریعت کو مانا، اس نے نبی کے دین کو مانا، اس نے نبی کے اخلاق کو، نبی کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے نبی کی اتباع کا اعلان کر دیا، اس نے نبی کی غلامی کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ تو میرے رب نے اس کا مقام، اس کالے رنگ والے کا مقام، اس لمبے لمبے ہونٹ والے کا مقام، اس حبشہ کے رہنے والے کا مقام اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ وہ ٹہلتا ہے مکہ کی گلیوں میں تو اس کے پیروں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔